تو ملک بھر میں رمضان کے آخری عشرے کی پہلی سحری کی تیاریاں جاری ہیں اور شہریوں نے من پسند سحری کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ کراچی میں عدنان راجپوت موجود ہیں بہادر آباد فوڈ اسٹریٹ پر، جبکہ لاہور سے خواجہ رمضان موجود ہیں فیصل ٹاؤن میں۔ عدنان، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، کراچی میں آپ موجود ہیں، بتائیے گا اس وقت لوگ کیا خرید رہے ہیں سحری کے لیے؟ دیکھیں جی، بالکل کراچی شہر میں بھی رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی سحری کی تیاریاں کراچی میں جاری ہیں۔ آج ہم موجود ہیں حسین آباد کی فوڈ اسٹریٹ پر۔ یہاں پر بھی لوگوں کی کافی بھیڑ ہے اور مختلف کھانے سحری میں لوگوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر ویسے تو یہاں پر فاسٹ فوڈ بھی ہے، باربیکیو آئٹم بھی ہے، لیکن یہاں کی جو خاص اسپیشل جو چیز ہے وہ ہے نلی نہاری اور مغز نہاری، جو یہاں کے جو ہوٹل مالکان ہیں وہ اپنے خاص مسالوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مکھن کے تڑکے کے ساتھ نلی نہاری کو لوگوں میں آگے پیش کیا جاتا ہے اور لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے یہاں پر۔ اور اس فوڈ اسٹریٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر فیملیز جو ہیں فیملیز بڑی تعداد میں اس فوڈ اسٹریٹ کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فیملیز کے لیے بیٹھنے کا خاص انتظام ہے اور اپنے فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پر سحری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کافی بھیڑ ہے، جیسے جیسے وقت سحری کا ختم ہونے کا قریب آتا رہتا ہے ویسے ویسے یہاں پر بھیڑ میں لوگوں کے رش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور 21ویں رمضان المبارک کی سحری لوگ اپنے پیاروں کے ہمراہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لاہور کا رخ کریں گے۔ خواجہ رمضان مجید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ آپ بتائیے گا آج کہاں پہ ہیں اور یہاں پہ کیا ہے مینیو میں سحری کے لیے؟ جی بالکل، آج میں موجود ہوں لاہور فیصل ٹاؤن کا جو سینٹر فلیٹ کا علاقہ ہے، اور یہاں پر زیادہ تر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اور جاب کرنے والے افراد ہیں جو دیگر علاقوں سے آئے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جس فوڈ پوائنٹ پر، جس ہوٹل پر موجود ہوں، یہ لوگ خاص طور پر سحری کا اہتمام کرتے ہیں اور سحری کے اہتمام میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم گھر سے باہر گھر جیسا کھانا فراہم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر لسی ہے، میٹھی لسی ہے، میٹھی لسی کے ساتھ چاٹی والی نمکین لسی ہے، اسی طرح سے دہی ہے، اور دہی کے ساتھ جو سحری میں پراٹھے ہیں، آلو والے پراٹھے ہیں اور قیمے والے پراٹھے ہیں، اور اسی طرح سے جو دیسی مرغ کا شوربہ ہے، چنے ہیں، مرغ چنے ہیں، اور مختلف قسم کی یہاں پر سبزیاں سحری کے اوقات میں جو ہے وہ جو بناتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں پر جو مختلف علاقوں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ تاہم جو ہے ان کا مینیو تمام تر سبزیاں اس میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرغ چنے اور اس کے ساتھ حلیم بھی ان کے مینیو میں شامل ہے۔ اور رمضان مبارک کا آخری جو عشرہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور تھرو آؤٹ رمضان مبارک کی بات کی جائے تو رمضان کا جو موسم ہے صبح سویرے خاص طور پر وہ بڑا خوشگوار رہا، تو لاہوریوں نے زیادہ تر ترجیح دی کہ وہ گھروں سے باہر نکل کر مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کریں اور وہاں پر جا کر سحری کریں، اور رات کے تک ہی جو ہے وہ سلسلہ اسی طرح سے لاہوریے گھروں سے باہر رہتے ہیں اور سحری کر گھر جا کر واپس ہوتے ہیں۔ اور اب پھر آخری عشرہ شروع ہو گیا، اور آخری عشرے میں ڈیفینیٹلی شاپنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی شاپنگ بھی چلتی رہتی ہے، اور شاپنگ کے بعد جو ہے وہ تھک ہار کر مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر سحری کر ہی گھر جا کر واپس سوتے ہیں۔ تاہم یہاں پر جو ہے وہ مینیو بڑا دلچسپ قسم کا مینیو ہے، خاص طور پر جو نمکین لسی ہے اس کا تو جواب ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور بڑی تعداد میں جو یہاں پر شہری ہیں، لاہوری ہیں، وہ بھی ترجیح دیتے ہیں کہ ایسے ہی فوڈ پوائنٹس پر جہاں پر تمام تر مینیو نے آسانی سے مل سکے وہاں پر جا کر سحری کریں اور سحری سے لطف اندوز ہوں، اور دیگر شہری بھی جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں وہ بھی صحیح۔ ملک میں رمضان کے آخری عشرے کی پہلی سحری کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں۔ لاہور کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے عدنان راجپوت، خواجہ رمضان مجید، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ کریں گے کوئٹہ کے شہری افغانی نان کے بغیر سحری کو نامکمل تصور کہتے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد افغانی نان خرید رہے ہیں، مزید جانتے ہیں عزیز الرحمان کاکڑ سے۔ رمضان میں سحری کے اوقات میں جہاں پر طرح طرح کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، وہاں پر کوئٹہ کے شہری افغانی نان کے بغیر سحری کو نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں افغانی نان کی شاپ پر، جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ سحری کے وقت یہاں پر یہ نان لینے آئے ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا خاص بات ہے اس نان کی جو لوگ یہ اسپیشلی اس نان سے سحری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میٹھے روغنی نان ہے
اصل میں یہ چائے کے ساتھ بہت مزہ کرتا ہے. تو گھر والے یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. سحری کے وقت یہ ہم میٹھی چائے بناتے ہیں نا, تو یہ ہم زیادہ مقدار میں منگواتے ہیں, تو سارے بہت شوق سے کھاتے ہیں, اور یہ بہت نرم ہے. جی بالکل, جیسے انہوں نے کہا کہ نان جو ہے اسپیشلی بنائے جاتے ہیں, نرم ہوتے ہیں. یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا اس کے بناتے ہوئے کہ اس پہ تل کلنجی ڈالی جاتی ہے, اور جب یہ پک کر تیار ہو کر باہر آتے ہیں تو اس پہ تیل لگایا جاتا ہے. اسی لیے اس کا ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے عام جو نان ہوتے ہیں. اسی لیے سحری کے اوقات میں بھی کوئٹہ کے جو شہری ہے وہ اسی سے سحری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. جی, سحری کے وقت پرانا سکر کے حلیم پراٹھا کے سٹال پر رش ہے. شہریوں کی بڑی تعداد حلیم پراٹھے سے سحری کر رہی ہے اور گھر والوں کے لیے پارسل بھی لے جا رہے ہیں. مزید جانتے ہیں سکر سے ہمارے نمائندے سلیم سہتو سے. بتائیے گا. اس وقت ہم پرانا سکر کے مشہور حلیم اور پراٹھا اسٹال پر موجود ہیں, جہاں پر لوگ سحری کے لیے مختلف علاقوں سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں, اور مناسب قیمت ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے یہاں پر پہنچ کر اس کا حلیم جو ہے اس کا ذائقہ چکھتے ہیں. ہم لوگ گھنٹہ گھر سے آئے ہیں, اپنا پارسل بھی لے کر جاتے ہیں ہم لوگ. سب سے بڑی بات یہ ان کے جو پرائز ہیں وہ ریزنیبل پرائز ہیں, ٹھیک ہے, اور ذائقہ بہترین ہے. تو الحمدللہ پارسل بھی لے کے جاتے ہیں, کھاتے بھی ہیں. سحری بھی ہم لوگ یہاں پر کرنے آتے ہیں دوستوں کے ساتھ. یہ جس طرح آپ نے نوجوان کی بات سنی, یہاں پر جو حلیم بناتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرائز ہمارے بالکل نارمل ہے, غریب بھی آتا ہے, امیر بھی آتا ہے. گندم ہوتی ہے, چنے کی دال ہوتی ہے, اور دالیں وغیرہ, اور بڑے میں اصل میں ہم لوگ بناتے ہیں. نہ سینہ جلتا ہے, نہ کوئی لائٹ مسالے ہوتے ہیں. مختلف علاقوں سے اس پرانا سکر کے مشہور پراٹھا اور حلیم سینٹر پر پہنچ رہے ہیں, اسٹال پہ پہنچ رہے ہیں, جہاں پر وہ خود بھی سحری کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ سحری کر رہے ہیں, اور اپنے گھر والوں کے لیے پارسل بھی لے کے جا رہے ہیں. جی, ماہ سیام کے آخری عشرے میں شہریوں کی بڑی تعداد اعتکاف میں بیٹھ گئی. حیدرآباد کے سب سے بڑی مسجد فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں 1200 سے زائد متقفین کی پہلی سحری کا بندوبست کیا گیا ہے. ہمارے نمائندے جام فرید لاکھو اس وقت مسجد میں موجود ہیں. ماہ سیام کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بڑے تعداد میں شہری مساجد ہیں, مدرسے ہیں, وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک متفقین موجود ہے, ان سے بات کریں گے. ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو 10 دن ہے نا ایام کے, کہ وہ اچھی طریقے سے گزرے اور سنتیں سیکھیں, اور جو دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہے وہ سیکھیں. مسجد انتظامیہ ان کی جانب سے 1250 جو متفقین ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ان کے لیے بریانی, قورمہ سمیت اس کے علاوہ بسکٹ ہے, چائے ہے, پراٹھے, وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے.